فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 109 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا، اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بہت قسمیں بڑی حیران کن تھیں۔ اس لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ شاید ملک و ریاست کے طلبگار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اب پورا واقعہ جو ہے نا یہ تقریباً 12-11 آیتیں ہیں، اس کی پھر میں اکٹھی تشریح کروں گا۔ فرمایا، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا، انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ یاتوک بکل ساحر علیم۔ وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ قال نعم۔ تو فرعون نے کہا، ہاں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ قال القوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم۔ جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب ساری آیتوں کی میں تشریح کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دے کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا
کہ تم اس بارے میں مشورہ کیا دیتے ہو؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزے پیش کیے، اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکنے لگا، اور جب اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ اب اپنے وہ درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت فرعون علیہ السلام کو چند دن کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب پر فائق ہوں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو کیا ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا؟ فرعون یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر دیا جائے گا، تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے، جن میں سے چند ان کے سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے اپنا سا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی، اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ ان کے معجزے کے سامنے ساحر ناکام و مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ بڑے بڑے نہ سانپ بن گئے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم بھی اپنا سا ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا ڈالا تو وہ عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا، اور تمام رسے اور جو وہ لاٹھیاں تھیں جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، 300 اونٹوں کا وہ بوجھ تھا، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دست مبارک میں لیا، جب اپنے عصا کو دوبارہ پکڑا تو وہ پہلے کی طرح جس طرح پہلے وہ ڈنڈا تھا ویسے بن گیا۔ تو تمام جادوگروں نے جب یہ دیکھا نا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے۔ تو وہ سارے کے سارے نا کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ وہ سارے جادوگر مومن ایمان لے آئے، یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پہ ان کی لگا دی ہے، جس طرح زبردستی ان کو سجدہ کروا رہا ہے۔ تو جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا، اور اس آیت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی، بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادو کی صورت یہ تھی کہ یعنی حقیقت نہ بدلی تھی، یعنی لوگوں کی نظروں پہ انہوں نے جادو کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ سارا واقعہ جو ہے نا جب فرعون کے سامنے پیش آیا کہ وہ جو جادوگر اکٹھے لے کر آیا تھا وہ سارے نہ ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون کیا ان کو کہتا ہے قال فرعون آمنت بہ قبل ان آذن لکم، تو فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ
اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ اب اس کے جواب میں جادوگر کیا کہتے ہیں؟ جادوگر کہنے لگے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ دیکھ کر فرعون بولا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے متفق ہو کر اس شہر میں کیا۔ تم سب شاگرد ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، اور تم نے خفیہ ساز باز کر کے یہ مقابلہ کیا، اور تم جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ۔ تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، میں تمہیں کیا سزا دوں گا۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا بے شک ہم اپنے رب تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی لقاء اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے صبر کی دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی دینے والا اور پہلا ہاتھ کو کاٹنے والا فرعون ہے، کیونکہ وہ اس میں جہاں پہ کہہ رہا ہے نا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہیں ضرور سولی دوں گا۔ اور جادوگر کہنے لگے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جب جادوگروں کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سولی دوں گا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مومن بن جاتا ہے ایمان والا تو پھر اس سے موت سے خوف نہیں رہتا۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ جب وہ ایمان لے آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی روز آخرت وقت میں شہید کر دیے گئے۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت تمام مدارج طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہے، اور ایک اور یہ بھی ہے کہ فرعون انہیں شہید نہ کر سکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔